بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی سسرال والوں نے مجھے کم جہیز لانے کے طعنے دینا شروع کر دیے۔ میں چپ چاپ سب کچھ سہتی رہی۔ جب میرے ابا کو اس ظلم کی خبر ہوئی تو صرف 15 دن کے اندر میرے گھر ہر ضرورت کی چیز پہنچا دی۔ میں حیران تھی کہ ایک غریب باپ نے یہ سب کچھ آخر کیسے کیا، لیکن جب میں نے اصل حقیقت جانی، جب مجھے پتہ چلا کہ میرے باپ نے میرے لیے یہ سب سامان کیسے خریدا، تو میری روح تک کانپ گئی، میری آنکھیں نم ہو گئیں، کیونکہ میرے باپ نے کہا تھا کہ بیٹا، میں نے تمہاری عزت کے لیے یہ سب کیا ہے۔ اور پھر اس دن سے میری زندگی کی کہانی ایک نئے موڑ پر آ گئی، کیونکہ میں نے اپنے باپ کو کبھی اتنا مضبوط اور اتنا ٹوٹا ہوا ایک ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ وہ باپ جو ہمیشہ ہنستا تھا آج خاموش تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، اس کے ہاتھوں پر محنت کی لکیریں اور دل پر بیٹی کی فکر کا بوجھ تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنی زمین گروی رکھی، اپنی بیوی کے زیور بیچے، لوگوں کے طعنے سنے، مگر بیٹی کو سسرال میں جھکتا ہوا نہیں دیکھ سکا۔ اور میں سوچتی رہی کہ جس معاشرے میں بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، وہاں ایک باپ اپنی آخری سانس بھی بیٹی پر قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ سسرال والوں کے رویے بدلے ضرور تھے، مگر ان کے دل نہیں بدلے تھے۔ وہ سامان دیکھ کر خاموش ہو گئے، مگر عزت اب بھی تولی جا رہی تھی، اور میں ہر دن اندر ہی اندر ٹوٹتی جا رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی یہ چیزیں میرے باپ کے سکون کی قیمت پر آئی ہیں۔ ہر رات میں جاگ کر سوچتی کہ اگر میں برداشت کر لیتی تو شاید ابا کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، مگر پھر مجھے یاد آیا کہ ظلم سہنا بھی ظلم کو بڑھا دیتا ہے، اور اسی احساس نے میرے اندر ایک نئی ہمت پیدا کی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیٹی کو کبھی یہ نہیں سکھاؤں گی کہ خاموش رہنا ہی صبر ہے، بلکہ میں اسے یہ سکھاؤں گی کہ عزت مانگی نہیں جاتی، خود بنائی جاتی ہے۔ اور اسی لمحے میری آنکھوں میں آنسو نہیں، عزم تھا، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ اصل جہیز باپ کا دیا ہوا سامان نہیں، بلکہ اس کی دی ہوئی غیرت، محبت اور دعا ہوتی ہے، جو نسلوں کو سنبھال لیتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، مگر میرے دل میں وہ بوجھ ہلکا نہ ہوا جو باپ کی قربانی نے رکھ دیا تھا۔ سسرال میں اب چیزوں کی کمی کا طعنہ تو ختم ہو چکا تھا، مگر لہجوں میں سرد مہری باقی تھی، کیونکہ جن رشتوں کی بنیاد لالچ پر ہو، وہاں شکر گزاری نہیں، صرف توقعات بڑھتی ہیں۔ ایک دن خبر آئی کہ ابا شدید بیمار ہیں۔ میں بھاگتی ہوئی گئی تو وہ چارپائی پر لیٹے تھے، آنکھوں میں وہی محبت، مگر جسم میں وہ طاقت نہ رہی تھی جو کبھی میرے لیے پہاڑ ہلا دیتی تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور آہستہ سے کہا، بیٹا، اگر دنیا تمہیں کم سمجھے تو گھبرانا نہیں، تم میرے لیے سب کچھ ہو۔ میں رو پڑی اور پہلی بار سسرال والوں کو بھی ساتھ لے گئی، تاکہ وہ دیکھیں کہ جن چیزوں کو وہ جہیز کہتے ہیں، وہ دراصل ایک باپ کی ہڈیاں توڑ کر کمائی گئی عزت ہے۔ مگر افسوس کہ کچھ آنکھیں دیکھ کر بھی نہیں دیکھتیں۔ ابا کچھ دن بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور میں نے محسوس کیا کہ میرے سر سے صرف سایہ نہیں گیا، بلکہ وہ دیوار بھی گر گئی جو مجھے ہر طوفان سے بچاتی تھی۔ اب سسرال والوں کا رویہ بدلنے کے بجائے مزید سخت ہو گیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اب پیچھے کھڑا ہونے والا کوئی نہیں۔ مگر شاید وہ یہ بھول گئے تھے کہ باپ کی دی ہوئی تربیت انسان کو خود کھڑا ہونا سکھا دیتی ہے۔
میں نے خاموشی توڑ دی۔ میں نے احترام کے ساتھ مگر مضبوط لہجے میں کہا کہ عزت سامان سے نہیں کردار سے آتی ہے۔ اگر آپ کو میرا ہونا کافی نہیں تو میں خود کو کم نہیں کروں گی۔ یہ سن کر گھر میں پہلی بار خاموشی نہیں بلکہ شرمندگی اتری، اور کچھ دل پگھلے کچھ نہ پگھلے، مگر میں بدل چکی تھی۔ میں نے کام شروع کیا، اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی اور ہر کامیابی پر ابا کی دعا کو محسوس کیا۔ آج جب میں اپنی بیٹی کو سلاتی ہوں تو اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہوں، بیٹا یاد رکھنا، اگر کبھی دنیا تم سے قیمت مانگے تو جان لینا تم قیمتی ہو، اور اگر کوئی تمہیں جہیز سے تولے تو اسے بتا دینا کہ میرے نانا نے مجھے غیرت، حوصلہ اور خودداری دی تھی، اور وہی میرا سب سے بڑا جہیز ہے۔